نن دومره خوشاله یم چې ستاسو ته مخامخ ودرېدو لکه دا ماله څه د بادشاهت د کورسۍ نه کم نه ده. اقبال خان جنرل سیکرٹری ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما د دلزاک قبیلی مشرانو کشرانو. زه نن الحمدلله ډېر خوشحاله یم چې ما خپل وروڼه ولیدل او خپل یوه وینه یو بدن څوک. زه په خپله باجوړ سره تعلق لرم، زموږ ښه مشران د دیر دي، څه الحمدلله پېښور والا دي، څه پکې الحمدلله اسلام آباد والا دي. نو نن زه ډېر خوشحاله یم چې خپله وینه خپل وروڼو سره میلاو شو. او زموږ مقصد هم دا دی چې موږ په خپلو کشرانو خیال وساتو او هغو دپاره ښه سوچ وکړو، ښه فکر وکړو او خپلو مشرانو قدر وکړو. چې د خپلو قبیلې مشرانو قدر هم وکړو، موږ به بیا د نورو قومونو قدر وکړو. چې د خپلو مشرانو قدر ونه کړو، موږ بیا د نورو قومونو هېڅ قدر نشو کولی، نه خدمت کولی شو. بہت شکریہ جی اقبال بھائی باجوڑ سے، بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اس کے بعد ہمارے فائنانس سیکرٹری ہیں جی رزمین خان صاحب، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن دومره خوشاله یم چې ستاسو ته مخامخ ودرېدو لکه دا ماله څه د بادشاهت د کورسۍ نه کم نه ده. موږ ټول ګډوډ شوي قوم یو، ګډوډ شوي یو، یو بل به یو ځای کوو او د یو بل سره به مینه محبت ساتو. لکه څنګه چې دلاور بھائی وایي زه څه په خبرو باندې نه کوي، خو یو بل سره به یووالی، د یو بل سره به رشتې پالو، د یو بل سره به غم ښادۍ کوو، د یو بل سره به تګ راتګ کوو. نو انشاءالله په دې باندې به موږ یو بل وپېژنو، یو بل چې د چا څه کې مشکلات دي په سعودي عرب کې یا په هغه کې، دا ټول انشاءالله دې ته به ښه په نه راباندې لاس کوو، د یو بل سره ښه مخلص به چلیږو. ګوره اورسیز پاکستاني چې دی هغه نیم ملک چلی. انشاءالله موږ چې د دې ځای کم وروڼه یو، اورسیز کم کسان یو، نو انشاءالله موږ خپل قوم سره چې امداد کوو، ملاتړ ورسره کوو، نو انشاءالله موږ خپل قوم چې دی مخ په وړاندې بوتلی شو. ټول به دا عقد کوو انشاءالله چې د یو بل سره څه قسم مشکلات دي، څه قسم خبره، نو انشاءالله هغې ته به ځان حاضرو. دا د چا خلاف خبرې موږ سره خلاف تنظیم نه جوړو چې یاره موږ د چا خلاف یو یا سیاست یا نور. موږ خپل ځان دپاره، د خپل ځان د مخ وړاندې بوتلو دپاره د اتفاق مقصد دا دی چې موږ کې انشاءالله کله اتفاق او اتحاد وي، نو موږ به مخې ته ځو. کم قوم کې چې اتفاق او اتحاد وي هغه مخ په وړاندې تللی شي، په چا کې چې اتفاق او اتحاد نه وي نو هغه په مخ وړاندې نشي تللی. نو انشاءالله ټول به دا عقد کوو چې ټول به اتفاق په صحیح نیت سره، په خلوص نیت سره انشاءالله یو بل ته لاس کوو او دا قوم چې دی دا به په مخ په وړاندې بیایو انشاءالله. نو که په څه خبرو کې زما نه څه غلطي شوي نو زه ستاسو نه معافي غواړم، خو ټول به انشاءالله دا اخلاص سره به یو بل سره مرسته کوو انشاءالله او خپل قوم به مشترک کوو، په شریکه باندې غم ښادۍ ته به د یو بل لاس کوو. والسلام علیکم. بہت شکریہ جی رزمین بھائی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے اس طرح سے ہے کہ بہت سارے بھائی ہمارے ریاض سے بھی یقیناً شرکت نہیں کر سکے ہوں گے. خواہش ہر بندے کی ہوتی ہے لیکن مصروفیات ہوتی ہیں، نہیں آ سکے ہوں گے. تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، قابل احترام ہیں. اور جو سعودی عرب میں دوسرے شہروں میں یقیناً ہر شخص کی خواہش ہوگی لیکن مصروفیات کی بنا پر یا دور ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکیں، تو وہ بھی ہمارے بالکل اسی طرح دل کے قریب ہیں. بھائیو، انسان کی زندگی میں 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. اگر ماضی کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو تاریخ ملے گی، ہسٹری میں اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے آباء و اجداد کے کیے ہوئے کارنامے اور کیوں مطلب انہوں نے اتنے سال تک پورے خیبر پہ حکومت کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یونٹی تھی، متحد تھے، اتحاد تھا. جب ان میں کچھ نہ کچھ دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں، معاملات خراب ہوئے، تو دیکھ لیں آج کہاں سے کہاں بکھر گئے ہیں. کوئی کس جگہ پہ ہیں، کوئی کس جگہ پہ ہیں، کوئی کس جگہ پہ ہیں. تو اس لیے اگر حال کی بات کریں گے تو حال میں ہمارے مسائل ہیں، جن مسائل کو ہم نے ڈسکس بھی کرنا ہے اور ان کو کوشش کرنی ہے کہ حل بھی کرنا ہے. اوورسیز پاکستانی
نہ صرف ریاست کے لاڈلے بچے ہوتے ہیں، ملک پاکستان کے لاڈلے بچے ہیں، اپنی فیملیوں کے بھی اسی طرح بہت لاڈلے ہوتے ہیں، جو پردیس گھر بار چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، وہ یقیناً بڑے یونیک جنریشن ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے متحد بھی رہنا ہے، اس قومی کاز کو آگے لے کے بھی چلنا ہے۔ اللہ پاک کی مدد سے، اللہ پاک کی نصرت سے انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جائیں گے اس کو۔ ہمارے نہ صرف سعودی عرب سے بلکہ پورے مڈل ایسٹ سے بہت سارے ہمارے دوست احباب بھائی ہمارے اس گروپ میں بھی ایڈ ہیں، گائے بگائے اپنی اس میں حاضری بھی دیتے ہیں۔ یقیناً وہ یہاں حاضری نہیں دے سکتے تھے، ہمارے جو پاکستان میں گروپ بنے ہوئے انہوں نے ہمیں ایک مشل دی ہے، ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، ہم اس راستے پہ چلیں گے تو آگے مستقبل پہ بات اب آئے گی، مستقبل میں تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنا یہ میسیج، متحد رہنے کا میسیج اپنی آنے والی نسلوں کو، نیکسٹ جنریشن تک بھی کنوے کرنا ہے ہم نے۔ تو اس لیے ہمارا اتحاد سب سے پہلے ضروری ہے، برداشت اور اتحاد دو چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ تعالی سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہمارے پاکستان میں فرید اسد جان صاحب سالار محترم ہیں، جن کی انتھک محنتیں ہیں، بڑی کاوش ہے ان کی، سب کچھ اپنا یعنی کہ زر زمین سب کچھ لٹا کے بھی انہوں نے اس قومی کاز کو آگے بڑھایا ہے۔ جو آج ہم یہاں پہ اس قومی کاز پہ بات کر رہے ہیں، کٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، تو یہ یقیناً ان کی انتھک محنتیں ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، نام لینا مشکل ہے، تو اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر دے۔ انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا ہے، انشاءاللہ تعالی منزل دور نہیں ہے، صرف متحد ہونے میں ہے۔ سب دوست بھائی آپس میں متحد ہوں، ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں۔ جب ہم میں یہ بات آ جائے گی کہ دوسرے کے درد کو، اپنا درد محسوس کرنا شروع کر دیں گے، ہم اللہ کے بھی پیارے بندے ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی کامیابی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔